الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، یا اللہ، اس چھپکلی کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اور تو نے اس کو کیوں پیدا کر دیا؟ چھپکلی کو پیدا کرنے کے پیچھے کیا حکمت ہے، کیا فائدہ ہے، اور چھپکلی کو مارنا ثواب ہے یا گناہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوال سن کر اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا، اس کو سن کر آپ لوگ بھی حیران ہو جاؤ گے۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو بہت خاص ہے، آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں، تاکہ اسی طرح کی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت ملتا رہے۔ پیارے دوستو، ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو ہمیں بالکل ہی بے فائدہ لگتی ہیں، یا پھر کسی ایسی چیز سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو بالکل بیکار چیز ہے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کر دیا۔ مگر یاد رکھیے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی کوئی بھی چیز بے فائدہ اور بیکار میں نہیں پیدا فرمائی۔ اس بات کو ہم انسان کبھی جان ہی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو کیوں پیدا فرمایا، مگر اللہ پاک ہر چیز کے بارے میں بہتر جاننے والا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بے مقصد، بیکار میں اور بے فائدہ نہیں بنائی، چاہے وہ مخلوق کوئی بھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ انسان ہو یا جانور یا پھر دنیا کے چھوٹے موٹے کیڑے ہی کیوں نہ ہو، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے حکمت کے ساتھ پیدا فرمایا۔ اسی لیے کسی کو بھی بالکل بھی یہ حق نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر اعتراض کرے، یا اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی بھی چیز پر ناراضگی کا اظہار کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کے فوائد سے خوب اور اچھی طرح سے واقف ہے، چاہے کوئی بھی چیز ہمیں کتنی بھی حقیر اور بیکار کیوں نہ محسوس ہو۔ پیارے دوستو، آپ سب کی اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ اکثر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا کر اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنی ساری حکمت اور اتنی ساری صفات عطا فرمائی جو ہر انسان کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے اور صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی پہاڑی پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے، تو کوہ طور پر جا کر آپ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے لگے۔ اس درخت کے اوپر ایک چھپکلی تھی جس نے آپ علیہ السلام کے اوپر پیشاب کر دیا، اور اس کی چھینٹیں آ کر آپ علیہ السلام کے کپڑوں پر لگ گئی۔ آپ علیہ السلام کو چھپکلی پر بہت غصہ آیا، اور آپ نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ، تو نے اس چھپکلی کو کیوں پیدا کیا؟ اس کو پیدا کرنے میں تو تجھے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوال کرنا اپنی جگہ پر بالکل صحیح تھا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھپکلی کا کوئی بھی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر ان پر تو اس چھپکلی نے پیشاب بھی کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوال سن کر اللہ نے جواب دیا، اے موسیٰ، یہ چھپکلی بھی مجھ سے کئی سالوں سے یہ سوال کر رہی ہے، یہ چھپکلی بھی مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ اے اللہ، تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا؟ مجھے تو موسیٰ کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ ظاہر سی بات ہے، یہاں پر چھپکلی کا سوال بھی اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک تھا، کیونکہ چھپکلی کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ نہ تو موسیٰ کو اسے کوئی دعوت دینی تھی، اور نہ ہی کوئی تبلیغ کرنی تھی، اور نہ تو اس کو کھانا پینا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کا اس میں کیا فائدہ ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، چھپکلی بھی یہی سوال کر رہی ہے کہ تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا فرمایا؟ اے موسیٰ، یہ تو تمہارا رب ہی جانتا ہے، یعنی میں ہی بہتر جانتا ہوں کہ میں نے اس چھپکلی کو کس مقصد کے لیے پیدا فرمایا، اور میں نے تمہیں کس مقصد کے ساتھ پیدا فرمایا۔ اے موسیٰ، میں نے ہر مخلوق کو اپنی حکمت کے ساتھ پیدا فرمایا، اور جو مقصد یا فائدہ کسی ایک مخلوق میں ہو، وہ مقصد اور فائدہ کسی دوسری مخلوق میں نہیں ہو سکتا۔
اے موسیٰ یاد رکھنا میں نے ہر چھوٹے کیڑے مکوڑے پیدا کیے اور چھوٹے موٹے جانور پیدا کیے، یہ اپنی اپنی قسمت کے ہیں اور سب کا اپنا اپنا ایک الگ ہی مقصد ہے۔ اور پیارے دوستو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی ایک بنی اسرائیل کی عورت آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی اور آپ سے سوال کرنے لگی، اے اللہ کے نبی، اللہ نے چھپکلی کو کیوں پیدا کیا؟ یہ تو کسی بھی کام کی نہیں ہے اور دکھنے میں کتنی بدصورت دکھتی ہے، اس کی شکل و صورت بھی ایسی ہے کہ ہمیں اسے دیکھ کر ڈر لگتا ہے، اور ویسے بھی تو یہ کسی بھی کام کی نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں پیدا کیا؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی سوال چھپکلی بھی اللہ تعالیٰ سے کر رہی ہے کہ اے اللہ، تو نے انسانوں کو کیوں پیدا فرمایا؟ یہ تو ناشکرا ہے، یہ تو بے صبرا ہے، یہ تو فساد ڈالنے والا ہے، یہ تو لڑنے جھگڑنے والا ہے، یہ زمین میں فساد پھیلانے والا ہے، حسد، بغض اور کنہ رکھنے والا ہے، اس کی تکلیف سے تم کو کیا فائدہ؟ چھپکلی کو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے چھپکلی، میں اپنی تخلیق کے فائدے اور حکمت سے زیادہ واقف ہوں، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ کسی کی پیدائش ہماری خواہش اور ہماری مرضی کے خلاف ہو جائے تو ہمیں ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح پیارے دوستو ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا علی، چھپکلی کو مارنا گناہ کا کام ہے یا ثواب کا کام ہے؟ اگر یہ اس کو مارنا گناہ ہی نہیں ہے تو ایسا کیوں ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اس زمین پر کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو انسانوں سے ناخوش ہیں اور انہوں نے شیطان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ انسان کو ہر طرح سے نقصان دے گی، انہی میں سے ایک چھپکلی ہے، اور اس کے خاندان سے جڑی کچھ مخلوقات چھپکلی شروع سے ہی انسانوں کی دشمن نہیں ہے، اس لیے ان کو مارنا کوئی بھی گناہ کا کام نہیں ہے۔ وہ شخص حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے سوال کرتا ہے کہ چھپکلی کی شیطان سے دوستی اور انسانوں سے دشمنی کب اور کیسے ہوئی؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کے لاکھوں سال پہلے زمین پر چھپکلی کا خاندان پھیلا ہوا تھا اور دھیرے دھیرے اس کا خاندان بہت بڑا ہونے لگا، جہاں تک کہ عمر زمین کے دوزخ کی طرح بنا دیا گیا۔ اس وقت چھپکلی کا خاندان عمر زمین پر بہت ظلم کیا تھا، یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنا عذاب نازل کر دیا اور ان کی نسل کو ختم کر دیا، مگر اس وقت میں جو سب سے چھوٹی چھپکلی تھی وہ بچ گئی اور وہ زمین کی غاروں اور پانی میں جا کر چھپ گئی، اور پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ بچی ہوئی چھپکلی بغض اور حسد کی وجہ سے جلتی رہی، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ آ پہنچا۔ اس وقت شیطان نے اس چھپکلی کے ذہن میں یہ ایک بات ڈال دی کہ تمہاری نسل کو اس آدم کے لیے ختم کر دیا گیا تھا۔ اس دن سے چھپکلی حضرت انسان سے نفرت کرنے لگی اور ہمیشہ سے ہی اس کوشش میں لگی رہی کہ وہ انسانوں کو ہر طرح سے نقصان پہنچاتی رہے۔ جس طرح سے نمرود نے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام میں آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو وہ چھپکلی خوش ہو رہی تھی، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو تمام مخلوقات آگ بجھانے میں لگے تھے، اور یہ اکیلی چھپکلی تھی جو اپنی سانسوں سے آگ کو بھڑکانے کی کوشش میں لگی تھی۔ تو پیارے دوستو چھپکلی کو اپنے گھر سے بھگا دینا کوئی بھی گناہ کا کام نہیں ہے۔ پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔